بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آسان خلاصہ جات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سبق آرام و سکون سے متعلق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے، اور سبق کا عنوان ہیڈنگ سے آپ انڈر لائن کر کے منشن کریں گے آرام و سکون۔ مصنف کا نام آپ لکھیں گے سید امتیاز علی تاج۔ آگے جو سن پیدائش اور سن وفات ہے وہ آپشنل ہے، اگر تو آپ کو ایزیلی یاد ہو جاتی ہیں تو اس کا بہت اچھا امپریشن پڑے گا، نہیں یاد ہوتے تو پھر غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ مت لکھیے گا۔ لیکن اگر آپ کی میموری اچھی ہے اور آپ بہت اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ اضافی خوبی کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہے خلاصہ کی ہیڈنگ، اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کی تحریروں میں سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ آرام و سکون ان کی ایک بہت خوبصورت کاوش ہے۔ پیراگرافز بنا بنا کے لکھیے گا اسٹوڈنٹس، اور کہیں کہیں آپ ہائی لائٹ کرنا مت بھولیے گا مارکر سے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ اشفاق صاحب بیمار ہیں۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میاں صاحب کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا کی نہیں آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ آرام ان کے لیے کتنا ضروری ہے، مگر یہ تو ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں، آرام تو کرتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں، مگر گھر میں ماحول ایسا رہا ہے کہ سکون غائب ہے۔ بے سکونی پیدا کرنے میں بیگم کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ میاں ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر تنگ کرتی ہیں، کبھی کھانے کا پوچھ کر بحث کرتی ہیں، کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی ہیں۔ میاں صاحب جلتے کٹتے ہیں، مگر بیگم کی بے وقوفی پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سقا دروازہ بجاتا ہے تو بیگم اسے زور سے ڈانٹتی ہیں۔ سقا جو ہے وہ پانی سپلائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کے گھر گھر نلکے نہیں ہوتے تھے، پانی کے کنیکشنز گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو ایک چمڑے کے تھیلے میں ایک شخص جو ہے وہ پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں سپلائی کرتا تھا، اور اس پروفیشن کو سقا کا کہا جاتا تھا۔ جیسے موچی یا درزی ہوتے ہیں، اس طرح سے پانی سپلائی کرنے والے کو سقا کہا جاتا تھا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہے۔ جب سقا دروازہ بجاتا ہے تو بیگم اسے زور سے ڈانٹتی ہیں۔ بچہ کھلونا گاڑی کا شور کرتا ہے تو بیگم اسے مارتی ہیں۔ بچے کے رونے سے اور شور مچتا ہے۔ بیگم جھاڑو دینے پہ ملازم کو بھی برا بھلا کہتی ہیں۔ میاں پریشان ہو کر خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہیں، خاموش ہونے کا کہتے ہیں۔ اتنے میں بیگم کی سہیلی کا فون بھی انہیں ہی سننا پڑتا ہے۔ بیگم سہیلی کا نام نہ پوچھنے پر بھی بحث کرتی ہیں۔ اتنے میں پڑوس سے گانے کی بے سری آواز آتی ہے، ساتھ ہی فقیر آ جاتا ہے۔ رہی سہی کسر نوکر کے ریٹھے زور سے کوٹنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب تنگ آ کر بیگم سے شیروانی اور ٹوپی مانگتے ہیں، اور پوچھنے پہ بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو ہمارا خلاصہ تھا آرام و سکون کا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ بورڈ کے لیے بھی بہت اہم خلاصہ ہے، بہت بار بورڈ میں آ چکا ہے، اور ہر بار چانس ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے دے دیا جائے۔ تو آپ نے اس خلاصے کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ بہت آسان ورڈنگ میں نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور بہت اس میں آئیڈیل لینتھ ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، بالکل ضرورت اور ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی لینتھ ہے خلاصے کی۔ آپ اس کو تیار کر لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنی کاپیز میں، اور کہیں کہیں ہائی لائٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور جب آپ کے یہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آپ کے کام آئیں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں، تو آپ مجھے بتانا مت بھولیے گا کہ آخر کتنی ہیلپ کی میرے ان لیکچرز نے آپ کے پیپر کی آسان تیاری کے لیے۔ میرا مقصد صرف آپ کو آسان مٹیریل پرووائڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسٹینڈرڈائزڈ مٹیریل بھی پرووائڈ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی پہلے لیکچرز کی طرح آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔
مزید کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا۔ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔